میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن، میرے لیے بہت ہی منتیں اور مرادیں مانی گئی تھیں، کیونکہ میرے ماں باپ کو بیٹی کا بہت شوق تھا۔ ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں پنجاب کے دور دراز علاقے میں واقع تھا۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کو پیار تو بہت کیا جاتا تھا، لیکن ان کو زیادہ پڑھائی لکھائی کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن مجھے پڑھائی لکھائی کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا نے مجھے میٹرک کروایا۔ میرے خاندان کا بڑا روب اور دبدبا تھا۔ یہ لوگ ذمہ دار لوگ تھے۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا۔ اسی طرح میری بات بھی میرے چچا کے بیٹے سے پکی ہو گئی تھی۔ یہ بات بچپن میں ہی پکی کر دی گئی تھی۔ مجھے اس وقت اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ میرے چچا کا بیٹا اچھا اور خوبصورت تھا۔ اسی طرح میرے چچا کی 2 بیٹیوں کی بات میرے بھائیوں سے پکی ہوئی تھی، اور اب وہ میری بھابیاں تھیں۔ وہ کوئی روایتی بھابیاں نہیں تھیں، بہت ہی اچھی، سکھڑ اور ملنسار تھیں، اور اوپر سے میری چچا زاد کزنس بھی تھیں۔ تو میرے گھر میں بہت ہی مست قسم کا ماحول تھا۔ میں بہت خوش رہتی تھی۔ سب میری بڑی سائڈ لیتے تھے۔ گھر بھر کی لاڈلی تھی میں۔ بھائی تو مجھے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ ہاں، میرے ابا تھوڑے سخت تھے، لیکن پیار بہت کرتے تھے۔ ہمارے ہاں رواجوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی۔ پورے خاندان نے مخالفت کی، لیکن میرے بھائیوں نے ضد کر کے ابا سے اجازت لے لی اور مجھے میٹرک کروایا۔ اس کے بعد میں مزید آگے پڑھنا چاہتی تھی، اور پھر مجھے لاہور بھیجوا دیا۔ لاہور آ کر میں نے ایک بہت ہی اعلیٰ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ یہاں چھوڑتے ہوئے میری امی کو بہت زیادہ خدشات لاحق تھے۔ بار بار مجھے نصیحت کر رہی تھی کہ جس کام کے لیے جا رہی ہو بس اسی طرف دھیان رکھنا، اور یہ یاد رکھنا کہ تم کسی کی امانت ہو۔ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ہاں، بالکل فکر نہ کریں۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ کھانے کا دھیان رکھنا اور پڑھائی دل لگا کر کرنا۔ تم خاندان کی پہلی لڑکی ہو جس کو یہ اجازت ملی ہے کہ وہ اپنے گھر سے دور آ کر ہاسٹل میں پڑھائی کر لے، تو اب ہماری ناک مت کٹوا دینا۔ میں نے کہا بالکل فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی، ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر ایک بڑے سے شہر کے ہاسٹل میں۔ شہر کی رنگینیاں، روشنیاں، میں تو ان میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ شروع میں تو دل نہیں لگتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایسے دل لگا کہ بس ایسا لگتا تھا کہ اس شہر کو چھوڑ کر تو کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ میرا نام شمائلہ ہے، اور میں اپنی آنکھوں میں لاکھوں سپنے سجائے اس یونیورسٹی میں آئی تھی۔ میں کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر سکوں۔ اور پھر اتنی لگن سے پڑھنے لگی۔ پڑھائی میں شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی۔ پھر ہماری کلاس میں ایک بہت ہی لائق لڑکا تھا، اس کا نام سفیان تھا۔ میں پڑھائی میں اس سے مدد لینے لگ گئی۔ وہ بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا۔ میری پڑھائی بھی سفیان کی وجہ سے اچھی ہو گئی۔ وہ مجھے خود پڑھاتا تھا۔ کلاس میں بھی سب کو یہی لگتا تھا کہ اس کی اور میری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، اور مجھے بھی پتہ نہیں چلا کب ہم دونوں اتنے قریب ہو گئے۔ اکثر لوگوں کو تو یہ لگتا تھا کہ میں اور سفیان شاید ریلیشن شپ میں ہیں۔ مجھے سفیان کی صورت ایک بہت ہی پیار کرنے والا دوست مل گیا تھا۔ مجھے وہاں اس کی توجہ اور ہمدردی بہت اچھی لگتی تھی، لیکن معلوم نہیں تھا کہ وقت کیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ میں وہ لڑکی تھی جو آنکھوں میں لاکھوں سپنے سجا کر کچھ کر دکھانے کے عزم لے کر آئی تھی، لیکن میرے دل میں اس کی یہ ہمدردی اور توجہ یہ کب محبت کی کونپل بن کر پھوٹی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے پہل یہ ایک طرفہ معاملہ لگتا تھا، مگر جلد ہی اس حدت کو اب سفیان بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اب مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس طرح محبت کا آغاز دوستی سے ہوا، اور وہ دوستی جو ہم شہری لوگوں کو پہلے اجنبی شہر میں ساتھ فراہم کر گئی، اور پھر یہ محبت میں بدل گئی۔ اس محبت نے پہلے ہمیں ہم پیالہ و ہم نوالہ کیا، جس میں ہماری شامیں اکٹھی گزرنے لگی۔ ہم اپنی حدود جانتے تھے، پسند و ناپسند ایک ہوئی، اور اس کے بعد کب، کہاں، کیسے
تمام اوقات کار ایک ہو گئے، خبر ہی نہ ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کا دم بھرنے لگے۔ گھنٹوں نہ جانے کیا باتیں کیا کرتے تھے۔ میں سب کچھ بھول گئی کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا، کچھ بننا تھا، کچھ کر کے دکھانا تھا۔ وہ بھی میرے بغیر اداس ہو جاتا۔ چونکہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بچہ تھا، لہٰذا وہ بھی بہت لاڈلا تھا۔ مگر میں یہ سوچ کر اکثر اداس ہو جاتی تھی کہ یونیورسٹی کے 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گی، کیونکہ میری شادی تو برادری والوں نے پہلے ہی میرے چچا کے بیٹے سے طے کر دی تھی۔ وہ بھی اچھا پڑھا لکھا تھا، لیکن اب شاید میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی، کیونکہ میں یہاں شہر میں سفیان کو پسند کرنے لگ گئی تھی، اور ہماری طرف تو بیٹیوں کی شادی ان سے پوچھے بغیر ہی ان کے والدین طے کر دیتے ہیں۔ آج اس رسم کو سوچ کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنا ایم اے کمپلیٹ کیا، مجھے واپس جانا پڑا۔ میں نے جاتے ہی سوچ لیا تھا کہ میں گھر والوں سے بات کروں گی، ان کو سفیان کے بارے میں بتاؤں گی اور اپنے چچا کے بیٹے سے شادی سے انکار کر دوں گی۔ لیکن گھر جاتے ہی ایک الگ ہی منظر تھا۔ بھابھیوں نے تو جیسے ساری تیاری مکمل کی ہوئی تھی، وہ لوگ تو جیسے میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا دل تو یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل بجھ گیا۔ دل ان تمام رنگینیوں اور روشنیوں کے باوجود بھی ویران ہو چکا تھا۔ میرے سسرال سے آنے والے مہنگے تحفے بھی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے اماں کو کہا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تو بولی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب تمہارے باپ نے طے کر دیا ہے اور برادری والے یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب اس سے تم پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تمہیں جتنی پڑھائی کرنی تھی تمہیں پورا موقع دیا، تمہیں تمہاری زندگی جینے کا، لیکن اب خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میں چپ کر گئی، لیکن میری اداسی میری ایک دوست نے محسوس کر لی۔ وہ اکثر میرے ہاں آ کر رہا کرتی تھی۔ ہم 2 کالب ایک جان تھے۔ اس کی اور میری دوستی بہت گہری تھی۔ اس نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے پہلے انکار کر دیا کہ نہیں، بس ویسے ہی گھر والوں سے دور جا رہی ہوں تو اداس ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ گھر والوں سے تو تم پچھلے 2 سال سے دور ہو، اب تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے۔ یقیناً کوئی اور بات ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا پریشانی ہے، کیوں تمہارا چہرہ اتنا پیلا زرد ہو رہا ہے؟ پھر میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ فوراً میری مدد کی حامی بھرے گی، میرا ساتھ دے گی، مگر اس نے تو کہا کہ تم وہاں پڑھائی کرنے گئی تھی یا یہ سب کچھ کرنے گئی تھی؟ اگر تمہارے ماں باپ کو یہ پتہ چل گیا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ میں نے کہا میں اپنے دل سے اسے نہیں نکال سکتی۔ میں اس کی محبت میں بالکل بدل چکی ہوں۔ میں ٹوٹ جاؤں گی اندر سے اگر میں نے یہاں اپنے چچا کے بیٹے سے شادی کی تو۔ میں اب اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا یہ سب غلط ہے، لیکن میں نے کہا میری اس سے بات ہوئی ہے۔ سفیان نے مجھے کہا ہے تم لاہور آ جاؤ، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تو میری دوست نے کہا یہ غلط ہے، یہ تمہارے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت مجھے لگا یہی ٹھیک ہے۔ سفیان دنیا کا سب سے پرفیکٹ انسان ہے جس کو اللہ نے صرف بنایا ہی میرے لیے ہے۔ کہتے ہیں نا، محبت میں آپ کو محبوب کی برائیاں نظر نہیں آتی۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں محفل موسیقی سجائے بیٹھی تھیں، لیکن میرے اندر تو میرا دل بالکل بجھ گیا تھا اور دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ مجھے میرے ہونے والے شوہر کے حوالے سے وہ لڑکیاں چھیڑتی تھیں، لیکن میرا دل تو اپنی دنیا کہیں اور ہی لٹا بیٹھا تھا۔ میں بھلا کیا ہی خوش ہوتی ایسے موقع پر، مہندی کا جوڑا پہنے میں بنا میک اپ کے بھی قہر ڈھا رہی تھی، اور میری ماں میری بلائیں لے رہی تھی، نظر بد سے بچنے کی دعائیں پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی۔ بھابھی کہتی ہے کہ جب تم چلی جاؤ گی تو ہمارا آنگن بالکل سونا ہو جائے گا، لیکن اس وقت مجھے کسی کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرا دھیان ہی نہیں تھا، میرا تو سارا دھیان صرف سفیان کی طرف لگا ہوا تھا۔ رات اپنے پر پھیلائے آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ پورے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ تبھی بند بیٹھک سے ایک سرگوشی نے سناٹے کو توڑنے کی ناکام کوشش کی۔ میں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اب کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں جانا چاہتی تھی، ان سب کو چھوڑ کر صرف اپنے سفیان کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میری دوست نے مجھے روک دیا۔ اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے،
وہ نامحرم ہے، تم ایک نامحرم کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ یہاں سے نکلتے ہی میں اس سے نکاح کر لوں گی اور پھر وہ میرا محرم بن جائے گا۔ میں نے تسلی دی میں محبت میں گرفتار تھی، صحیح اور غلط کی مجھے ہوش کہاں تھی۔ وہ مجھے روکتی رہی۔ اس نے مجھے پھر خبردار کیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ بولی کیا گارنٹی ہے کہ وہ تم سے نکاح کرے گا؟ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ رات کے اندھیرے میں بننے والے تعلق دن کے اجالے میں صرف رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ گھر سے بھگانے والا مرد بے شک اپنا نام تو تمہیں دے دے گا، لیکن عزت اور اعتبار وہ تمہیں کبھی نہیں دے سکتا۔ ساری زندگی وہ تمہیں نہ عزت دے گا اور نہ ہی تم پر اعتبار کرے گا۔ وہ سوچے گا نہیں کہ جس نے اپنے برسوں سے پیار لاڈ سے پالی ہوئی بیٹی، جنہوں نے تمہیں اتنا پیار دیا، جس لڑکی نے ان ماں باپ کی عزت نہیں رکھی، وہ میری کیا عزت رکھے گی؟ وہ بولی تم جانتی ہو نا کہ محبت کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے، لیکن عزت کے بغیر ہر سانس دل کے درد کا سبب بنتی ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ مجھے سمجھانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی اور اسی سمجھانے میں اس کی آواز سرگوشی سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رات کے سناٹے کو وہ آوازیں چیرنے لگیں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب وقتی اور بکواس باتیں ہیں۔ ایک دفعہ اگر ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تو پھر ہمیں کچھ نہیں کوئی کہہ پائے گا۔ پھر میری دوست بولی کہ تم آج عزت کا جنازہ نکالنے پر لگتا ہے بضد بیٹھی ہو۔ مجھے کوفت ہوئی۔ میرا دل کیا کہ میں اس کو کسی طرح روک دوں اور کہوں کہ بس مجھے مزید بھاشن مت دو۔ وہ مجھے حلال حرام بتا رہی تھی، لیکن میری آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری دوست نے ایک دفعہ پھر میرا بیگ پکڑ لیا اور کہنے لگی رک جاؤ، اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے بولو کہ رشتہ بھیجے، میں تمہارے ماں باپ سے بات کروں گی۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا شاید تم ابا کو جانتی نہیں ہو۔ محبت کی شادی کا سن کر وہ پہلے میرے گلے پر چھری چلائیں گے اور اس کے بعد شاید کوئی بات سن لے۔ اگر وہ اتنے ہی دوستانہ مزاج کے ہوتے تو پھر مجھ سے پوچھ کر میرا رشتہ طے کرتے۔ ہم دونوں اس وقت بیگ کو پکڑے ہوئے تھے۔ میں چھڑا کر جانا چاہتی تھی اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میری سچی دوست تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی بھی دلدل میں گروں، لیکن اس وقت مجھے تو کوئی ہوش نہیں تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بیگ کھینچا اور سنسان سڑک سے ہوتی ہوئی لاہور والی گاڑی پر بیٹھ گئی۔ ڈر تو مجھے بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن محبت آپ کو شیر بنا دیتی ہے۔ میں اور سفیان ایک دوسرے سے محبت ہی بہت کرتے تھے، لیکن ہم دونوں کے والدین ہی شاید اس رشتے پہ راضی نہیں تھے۔ میرے والدین کبھی بھی برادری سے باہر شادی نہ کرتے، اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کی ماں بھی اپنی مرضی سے اپنی بھانجی کو بہو بنا کر لانا چاہتی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ جب ابا کو پتہ چلے گا تو وہ تو مجھے زندہ ہی درگور کر دیں گے۔ مجھے کبھی تو پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر پھر محبت آنکھوں کے آگے آ جاتی تھی۔ سفیان کا چہرہ مجھے سب کچھ بھلا دیتا تھا۔ اس وقت مجھے کسی چیز کی پرواہ نہ رہی۔ پرواہ تھی تو بس اپنی محبت پانے کی۔ میں اور سفیان ایک دن کا تعین کیا اور پھر ہم نے بھاگ کر عدالت میں جا کر شادی کر لی۔ کچھ دن ہم لوگ سفیان کے دوست کے گھر رہے۔ محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی، اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ شروع میں تو سب بہت اچھا رہا۔ ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ سفیان کا رویہ مجھ سے یکسر بدل گیا۔ وہ اب سارا دن اپنے آفس میں گزارنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دانستہ چاہتا ہو کہ اس سے میرا سامنا نہ ہو۔ میں سارے منظر کو دیکھ رہی تھی مگر چپ تھی، مگر کب تک چپ رہتی؟ محبوب کی بے حسی کاٹ رہی تھی۔ تبھی پوچھ بیٹھی کہ میں اپنے راستے کی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں۔ میرے پاس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو، اور تم ہی جب مجھ سے بات نہیں کرو گے تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ سفیان بولا مزید وہ اپنے گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتا، اس لیے اب وہ راہیں جدا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کیا راہیں جدا؟ لیکن کیوں؟ ہم نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، پھر اب الگ راہ کب اور کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہاری خاطر سب کو چھوڑ کر آئی ہوں، اب بھلا ہم کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ اب کی بار میں اس کے قدموں میں جا بیٹھی تھی اور اسے پچھلے وعدے یاد دلا رہی تھی، مگر ایک جھٹکے سے اس نے مجھ کو پیچھے ہٹا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انسان جب فیصلہ کر لے تو
دوسرے کی کبھی نہیں سنتا۔ اس نے کہا، میں تنگ آ گیا ہوں اس طرح رہتے رہتے۔ میری ماں میری شادی کے لیے منتظر ہے، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ وہ کتنے آرام سے کہہ رہا تھا۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتا تھا تو پھر میں کون تھی؟ میں اس کی کیا لگتی تھی؟ ہمارے رشتے کا کیا نام تھا؟ میں نے اس کو پوچھا، کیا تمہیں میری پرواہ نہیں ہے؟ اب تم کسی اور سے شادی کرو گے، وہ بھی میرے ہوتے ہوئے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی نہیں تھی؟ کیا مجھے انہوں نے اتنی منت و مرادوں سے نہیں مانگا تھا؟ میں ان کو چھوڑ کر آ گئی، ان کی عزت رول کر آ گئی، میری دوست مجھے روکتی رہ گئی، لیکن میں تمہاری محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا پاگل پن اتنی جلدی ختم ہو جائے گا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں اپنے ماں باپ جیسے عظیم رشتے کو صرف تمہاری محبت کی خاطر ٹھوکر مار کر آئی ہوں۔ اب تم مجھے ٹھوکر نہ مارو۔ مجھے خوف آ رہا تھا کہ کہیں میری دوست کی ساری باتیں سچ نہ ہو جائیں۔ مجھے اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات آج سچی لگ رہی تھی، جو اس نے مجھے گھر سے نکلنے سے پہلے کہی تھی۔ ایک دم سفیان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس سب میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی، تم برابر کی شریک تھی۔ اب گناہ کا الزام خالی مجھے کیوں دے رہی ہو؟ تمہیں سوچنا چاہیے تھا جب تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، جب تم خود گھر سے بھاگی میرے پاس آئی تو مجھے کیوں احساس دلا رہی ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ بھاگی ہوئی لڑکی کو کیا کہتا ہے؟ رکھیل۔ رکھیل جانتی ہو اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ہوا ہے مجھ سے گناہ، مگر اس گناہ کو بڑھاوا دینے والا تمہارا ہاتھ تھا، تم بیچ میں شامل تھے۔ یہ راستہ تم نے بھی میرے ساتھ خود چنا تھا، اور اسی راستے پر ساتھ چلنے کا تاحیات وعدہ بھی کیا تھا۔ کیا صرف میں ہی رکھیل ہوں؟ یہ جو الفاظ کا تماچا تم نے میرے منہ پر مارا ہے، اس نے مجھے آج میری اوقات یاد دلا دی ہے۔ حد سے تجاوز کی ہوئی محبت گناہ ہی ہو جاتی ہے، اور ہاں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ میں نے ماں باپ کی محبت کے آگے ایک نامحرم کی محبت کو اہمیت دے دی۔ میں نے والدین کو دھوکہ دیا، میں نے محبت کی، اور اب محبت میں یہ خسارہ صرف میرے ہی حصے میں ہے۔ کیا یہ محبت تھی تمہاری؟ محبت تو روح کا رشتہ نہیں ہوتی کیا، جو دوسرے کے وقار اور عزت کا خیال رکھتی ہے؟ محبت ایک خاص شناخت کے بعد سپردگی کی قائل ہے، یا صرف سپردگی کی؟ اس بات کا تب ہوش آیا جب میں لٹ چکی۔ ہم یکجان دو قالب بنے، خود ہی خود سے ہوس زدہ محبت میں بندھی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں کے ہی مفاد ایک دوسرے سے وابستہ تھے، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال جو رکھ رہے تھے۔ میں نے گناہ کیا تھا، گناہ کے بعد اب سزا تو ملنی ہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جو شخص مجھے بھگا لایا تھا، دن کے اجالے میں مجھے عزت نہیں دے سکتا تھا۔ یہ رات بہت بھاری تھی مجھ پر، اتنی کہ زندگی خود اپنا قتل عام ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کبھی جس رشتے میں رونقیں اور مسکراہٹیں تھیں، آج نوحے اور سسکیاں تھیں۔ ماتم تھا اصل سے ہٹ جانے کا، سفیان کی محبت کے مر جانے کا، میرے غرور کے مٹ جانے کا، اور خالی ہاتھ رہ جانے کا ماتم۔ سفیان اسی رات اپنا سامان باندھ کر مجھ سے بات کیے بنا ہی گھر سے نکل گیا۔ محبت کرنا جرم نہیں تھا، محبت تو انسانوں کے خمیر میں رکھی گئی ہے، لیکن آج کل کی محبت، اس بستی کی محبت میں وفا کون کرتا ہے؟ یہ بات اب سمجھ آئی تھی کہ مرد اگر سچی محبت کرتا ہے تو وہ چور دروازہ اختیار نہیں کرتا، وہ عزت سے بیاہ کر لے جاتا ہے، کیونکہ اس نے نبھانا ہوتا ہے۔ مگر اس طرح کے جائز تعلق کو بھی لوگ ناجائز ہی سمجھتے ہیں۔ میرے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں جسے محبت کہہ رہی تھی، وہ تو حدود سے تجاوز کردہ ایک حرام رشتہ بنا ڈالا اس نے۔ اس نے اپنی بیوی کو ہی رکھیل کہہ دیا، کہتا ہے بھگوڑی عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں۔ مجھے تانا مار گیا کہ تم اپنے محرم رشتوں کے بجائے ایک نامحرم کی محبت پر یقین کیا ہے، تو اب بھگتو۔ اور اگلے ہی دن مجھے طلاق مل گئی تھی۔ یہ محبت صرف 2 ماہ ہی رہی۔ اندھیری رات میں اب کوئی مجھے ڈھونڈنے والا اور تھامنے والا نہیں تھا۔
واپسی کے سارے راستے تو میں خود بند کر آئی تھی۔ میں محبت کے جنازے پر ماتم کنا تھی، جس کا جنازہ بھی اسے اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ کتنا بھاری تھا نا یہ جنازہ جو مجھے زندہ درگور کر گیا تھا۔ وہ محبت میرا غرور چھین گئی تھی، مگر لوٹنا تو تھا ہی، یہاں زندہ یا خودکشی کر کے۔ دماغ کی جنگ چل رہی تھی۔ ایک حرام کام کے بعد دوسرا حرام کام کرنا پڑنا تھا۔ مجھے ماں یاد آ رہی تھی جس نے میری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر میں نفس کے ہاتھوں کب بہکی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں گھر لوٹ جانا چاہتی تھی، حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی، چاہے میرے گھر والے مجھے زندہ درگور کر دیں۔ یہی سوچ کر قدم گھر کی جانے بڑھا۔ جب گھر کی دہلیز پر پہنچی تو بھائی نے دیکھتے ہی کہا کہ بے غیرت، بے حیا، بے شرم، شہر سے کیا منہ کالا کر کے آئی ہے؟ بھائی بولا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا بد کردار لڑکی، کہاں منہ کالا کرنے چلی گئی تھی؟ بھائی نے میری چوٹی سے پکڑ کر مجھے 2-3 تھپڑ مارے۔ میں نے کہا، بھائی اللہ کے واسطے میرے یقین کریں بھائی، میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے، محبت کی تھی، لیکن میرے پاس تو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بھائی کہتا ہے، میرے گھر سے نکل جا۔ ماں اور چچی نے منہ موڑ لیا، کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماں کہتی ہے، میرے لیے تو مر گئی ہے، زندگی بھر تجھے معاف نہیں کروں گی، تو مکافات عمل جھیلے گی۔ میں واپس رات کے اندھیرے میں بے بسی کی سیاہی اپنے وجود پر ڈالے انہی قدموں لوٹ آئی۔ میں نے خودکشی کرنی چاہی لیکن ہمت نہ ہوئی۔ اپنے والدین کی ناراضگی کا دکھ لیے اوپر جاتی تو معافی کیسے مانگتی؟ شہر آئی تو پتہ چلا کہ ماں بننے والی ہوں۔ جو مجھے رکھیل کہہ گیا وہ اولاد کو کیا قبول کرتا؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے نکاح کیا تھا، میرا اللہ جانتا ہے، میں نے گناہ نہیں کیا تھا۔ میں اس بچے کو دنیا میں لاؤں گی اور اس کی بہترین تربیت کروں گی۔ شاید اب اکیلے رہنا ہی میری سزا ہے۔ میں خودکشی کیسے کر سکتی تھی؟ اللہ کو کیا جواب دیتی؟ اور بس پہ اسی طرح اپنی زندگی اکیلے تنہا گزارنے کا سوچا۔ مرد تو ہمیشہ صاف ہی رہتا ہے، کردار کشی تو عورت کے حصے میں آتی ہے۔ مجھے اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ میں اللہ سے ہر وقت توبہ کرتی رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گناہوں کی سزا میری اولاد جھیلے، وہ تو بے قصور ہے۔ میں نے ایک جگہ نوکری کر لی۔ یہاں ہر کسی کو یہی پتا تھا کہ میری اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی میرا شوہر مر گیا۔ میں ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتی تھی۔ توبہ بھی تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ بھی تو اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو میرا مالک چن لے، اور ہمارا خالق صرف اخلاص سے بھرے ہوئے دلوں کو چنتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے خالص چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور ناکارہ چیز کو پھینک دیتے ہیں، تو ہمارا مالک کیسے ناکارہ دوغلے پن والے دل کو قبول کرے گا؟ میں بھی خالص دل سے معافی مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں نے اس کا نام پاکیزہ رکھا۔ بے شک وہ پاک تھی۔ آج مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ غلطی آخر غلطی ہوتی ہے، جس کی سزا تو بھگتنی پڑتی ہے، اور میری سزا یہ تھی کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ میری بیٹی کے تو سارے نین نقش بالکل اپنے باپ پر گئے تھے، جو مجھے پل پل اس بے وفا کی یاد دلاتے تھے، لیکن میں نے اپنا سارا دھیان اب اپنے اللہ کی طرف کر لیا تھا۔ فجر کی پرسکون ساعتوں میں دوپٹے کے حالے میں اپنا چہرہ آنسوؤں سے تر کر بیٹھی تھی۔ یہ میرا روز کا معمول تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام تھی۔ اپنے دکھ درد اب صرف اسے سنانے میں مصروف رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہر تکلیف اور دکھ کا مداوع اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ درد دیتا ہے تو مرہم بھی وہی رکھتا ہے۔ میں اسی مرہم کی بھیکاری بنی جولی پھیلائے تڑپ رہی تھی کہ کبھی تو اس کو مجھ پر رحم آئے گا، کبھی تو وہ میرے آنسو پہنچے گا۔ ایک عورت ناکام ہو سکتی ہے، لیکن ایک ماں نہیں۔ میں ایک اکیلی ماں تھی، اور اب ایک واحد یہی رشتہ تھا میرے پاس جو مجھے میسر تھا۔
میری اولاد کا۔ ماں کو سخت اور بہادر اپنی اولاد کے لیے ہونا ہی پڑتا ہے۔ ایک عورت لاکھ سمجھوتے کر کے رہ سکتی ہے، لیکن ایک ماں کمزور نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی کمتر چیز پسند نہیں کرتی۔ اب میری بیٹی چلنے لگی تھی۔ وہ بہت پیاری تھی۔ اللہ نے میری روٹی روزی کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ میں کما رہی تھی صرف اس کے لیے تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے۔ کبھی کبھی موسم کی سختیاں اور لوگوں کی باتیں اور تانے مجھے یاد دلاتے تھے کہ میں نے گناہ کیا تھا۔ میں نے ایک نامحرم رشتے کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا، لیکن میں اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے اور اب میری آگے یا میری بیٹی کے آگے میرا کیا دھرا دوبارہ نہ آئے۔ مکافات عمل نہ ہو جائے میرے اللہ، مجھے معاف کرنا۔ میں اب دوبارہ کبھی تیری راہ سے بھٹکوں گی نہیں۔ انسان پر برا اور اچھا وقت آتا رہتا ہے، لیکن ایک عورت کو صرف محرم رشتوں پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے ایک نامحرم کی محبت میں رسوا ہو کر دیکھ لیا تھا۔ میں خوش نہیں تھی۔ بے شک اللہ نے مجھے بہت پیاری بیٹی دی، میری روٹی روزی کا انتظام کیا، لیکن مجھ سے میرے سارے محرم رشتے چھین لیے تھے۔ ہم انسان ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں۔ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور میں وہی کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کی رنگینیوں میں کبھی اتنا مگن نہ ہونے دے کہ پھر ہمارا یو ٹرن لینا ہی مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر رکھے، کبھی کسی نامحرم کی محبت کو دل میں پنپنے نہ دے۔ آمین۔